حالم بائے نمرہ احمد۔ گدلے پانیوں کا سنگم، باب اول۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم۔ بارش تڑا تڑ برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گھیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں، اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں۔ وہ دراز قد اور کسرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گھیرے بار ماتھے پہ بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے اور کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملیشیا کے سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، سمندر، اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات۔ وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ مصروفیت سے اپنی روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے، سڑکوں پر، دفتروں میں، گھروں میں۔ کے ایل کوالالمپور کو عرف نام میں کے ایل کہا جاتا تھا کہ معروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پر آؤ تو آفس کیبن بنے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، یوں دکھائی دیتا تھا کہ آفس میں ہر دن کی طرح کام جاری و ساری تھے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا، چینی نقوش کی صورت کا حامل۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ ایک آفس کے دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض چینی آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے۔ ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ، جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا، میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔ سر، تحمل سے میری بات سنیں۔ مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ چہک کر بولا۔ ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا اترا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ حالم، مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، دلچسپ سرگوشی میں، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکریٹریٹ کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی ہے؟ تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کے ایل کے بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفر لگا۔
پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آ کے کچھ جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائی، رنگ فک ہوا تھا۔ یہ تو تنگوکا مل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگوکا مل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا۔ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کرے سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے۔ میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور کٹاکٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ حامل کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا، اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا۔ مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس۔ اس نے اسپات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پر نمبر ملانے لگے۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھایا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے؟ وہ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہونڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں، اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو، اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے والا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی، تیز دھوپ بے سائبان۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوں کو، تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو، حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا جیسے سے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو وٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا، اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم فون اٹھاؤ۔ وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا گن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پر رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کی بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر ہی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا، حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کر
خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائل لنک کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام بھیجا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، عالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً اسے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا، اس کو 525 دفعہ لکھو، وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پونجی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پر گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ عالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ او نو! جو انہیں اتنے سالوں سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر۔ بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھی۔ بٹلر کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے عالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑا ہوا محنتی اور قابل نوجوان۔ اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئی تھی۔ کوہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد۔ اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازم ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت پاتونی لڑکی ہے، قدر بیوقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو عامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے۔ خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم ہی رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی یا کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کا علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم عقل، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بہرمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کے پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری۔ عالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی تبصرہ کرتا لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کر ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے۔ یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اوہ، تب ہوئی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراد۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، رنگت میں پھر سے سرخیاں کھل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتی تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹر ٹرے پر برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹرس ایک پلیٹر پر جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔
ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا. صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی. خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مقید تھے. یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ رنگ سا تھا، سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پر مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں. وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی. دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کر اکتاہٹ سے اسے دیکھا. کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لوگی تو وزن کم نہیں ہو جائے گا تمہارا. تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائیں. میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے. آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا. جو تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی. جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو پیارے اور موٹے سے بوڑھے؟ وہ کہہ کر خود ہی ہنستی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شیف کے جو خفکی سے گھور رہے تھے. لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی. مجھے چھوئے. ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ایبک. اس سے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا. ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی. یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے. بس بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا. وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا. تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اس کی طرف ناراضگی سے گھور رہے تھے. تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی. تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کام کیوں نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. ایسی بات نہیں ہے. تالیہ اداس ہوئی. ابو بیمار رہتے ہیں اور بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا. بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا. پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی. لیکن خیر. وہ کھلے دل سے مسکرائی. میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل. کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پر دے ماری. وہ بلبلا اٹھی. کیا ہے؟ نہ روٹھے پن سے چیخی تھی. 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو. پولیس نے پکڑ لیا نا تو بری پھنسو گی. ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں. وہ کندھا سہلاتے ہوئے خفکی سے ان کو دیکھ رہی تھی. اب اللیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا مجھے، تو یہاں آ کر علم ہوا میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے. خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے. غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اس وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا. کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا. اداسی سے پلکیں جھک گئی. اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا. اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا. اسے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی. محمد شیف نے پلٹ کر اسے دیکھا. نرسنگ چھوڑ دی اس نے. تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر کر کے لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولی. کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ. آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں، ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ. آخر میں نروٹھے پن سے بولی. شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے. تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی. میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا. ویٹر شیف طرف رک کے اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی. پھر اس کی آنکھیں چمکی. اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی. ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے. تالیہ نے دانت سے نچلا لب دباتے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکیں. میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کے مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں. میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میرے بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں. کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا. شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا. ویٹرس تو جل بھن گئی. ایک سوپ کی ریہڑی. بس تالیہ بس. ایبک نے پیر پٹخا. تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی. کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں. سوپ کی ریہڑی؟ اوف تالیہ اوف. ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی. ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو. وہ پیچھے سے پکارنے لگی. تالیہ کیا تم دوسروں کی طرح اونچے نیچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے. کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہو،
تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے۔ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کے سارے خوش اخلاقی ہوا ہو۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں۔ میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنسمکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید سے کچھ سخت سست سنانے کو ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پر رکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا۔ اوہ، تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی، میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیٹتے ویٹرس نے ناک سے کوڑ کے اس کی حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے، اور باہر کو لپکی کیپ سر سے اتار دی تھی۔ سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کو میز پر مولیا بے چین سا بیٹھا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتن نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پہ رکھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدرے روب سے کنگارا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا؟ وہ ہلکا سا ہنستی۔ آپ تنگو احمد کامل، تنگو کامل کے بیٹے کا نام کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملائیشیا میں اللیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں تو تم یہاں اللیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑ دو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، ایک ٹکے سے دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں مزید افسوس ابھرا۔ اب ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا، اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی، تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اس کے وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چونکی سی، قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ۔ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے دوست بہت لمبے ہیں، ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گے؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ انداز نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سے رکھایا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فکرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم KL کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے، اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اسے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی، سوال نظر انداز کر دیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے، تو مجھے یہ واپس لا کر دو گی؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھ کر افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے سر ہلایا۔ ہاں،
तालिया ने तासुफ भरी सांस खींची और सर चटका। फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें जो भी बताना है, क्योंकि तालिया ऐसी नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए हैं। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी, वो सादगी से कहकर खड़ी हो गई। मूलिया भी साथ ही खड़ा हो गया। सब यही कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इससे पहले कि इन्हें चंद सिफर बढ़ा के रकम दी जाए। ये मेरा नंबर रख लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। जहन बदले तो मुझे कॉल करना, लेकिन अगर पुलिस या तंगु कामिल के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना। इसने अपना मोबाइल लहरा के दिखाया। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें तुमने इलीगल होने का एतराफ़ किया है। अगर मुझे मेरा लैपटॉप ना मिला तो मैं इस गुफ्तगू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम्हारी सोच है। 1 घंटा। एक कागज की चिट इसकी तरफ बढ़ाई। जब वो नहीं हिली तो मूलिया ने इसे जबरदस्ती इसके एप्रन की जेब में डाल दिया और आगे बढ़ गया। वो खफकी से इसे देखती रही, यहाँ तक कि वो बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो किचन से तेज तेज अपनी चीजें समेटती दिखाई दे रही थी। इर्द गिर्द खड़े शेफ और वेटर बार बार पूछ रहे थे, तालिया क्या हुआ, क्यों जा रही हो? मगर वो बार बार आंसू रगड़ती सरनफी में हिलाए जा रही थी। हाथ तेजी से चल रहे थे। कार में बैठते हुए मूलिया ने दरवाजा जोर से बंद किया और चंद लम्हे खिड़की से बाहर सड़क पर बहता रश देखता रहा। बेफिक्र सयाह घूम रहे थे, कानों की खुशबू, बारिश का रश। वो मुस्तरिब सारे को बेदहानी से देखता रहा। फिर फोन निकाल कर कॉल मिलाई। बोलो। हालिम की खुरदरी खुश्क आवाज सुनाई दी। मैंने इन तमाम मुलाजमों में से तालिया को चुना, तालिया मुराद को। गुड। मैं जरा मसरूफ हूं तो। वो अच्छी लड़की है, मैंने ख्वाह से इतना हरासा किया। वो सच्ची और ईमानदार है, वो कभी चोरी नहीं करेगी। इसने इनकार कर दिया है हालिम। वो थका हुआ लग रहा था। रकम बढ़ा दो। वहां बेनियाजी थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो एक ईमानदार और सच्ची लड़की है, सादा और मासूम। ये सब अंदर से एक सी होती हैं। यहाँ कोई सच्चा या ईमानदार नहीं है मूलिया। पैसे बढ़ा दो, वो फौरन मान जाएगी। हालिम को जैसे उकताहट हो रही थी। मूलिया के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। कि तुम्हारा तजर्बा बोल रहा है क्या? किसी लड़की ने धोखा दिया है तुम्हें, यूं लगता है। जवाब में चंद लम्हे खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। फिर हालिम का जोरदार कहका गूंजा। मूलिया ने गड़बड़ा के फोन कान से जरा दूर किया। अरे मूलिया, तुम्हारा मेंटल कैलिबर मेरे पांव से भी नीचे है। मेरे बारे में अंदाजे ना लगाओ, अपना लैपटॉप ढूंढो। फिर से हंसने की आवाज आई और इसने फोन बंद कर दिया। मूलिया बदमजगी से बड़बड़ाया था। तंगु कामिल का घर 3 मरला था, खूबसूरत और पुरताइश। तालिया ने दरवाजा खोला तो सुनहरी वॉलपेपर से सजी लॉबी दिखाई दी, जिससे सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। एक तरफ लाउंज में खुलता दरवाजा था, सामने एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। इसे देख के हैरत से करीब आया। तालिया, तुम्हारी ड्यूटी आवर्स तो अभी शुरू भी नहीं हुए। फिर? सर घर पे हैं, मुझे इनसे मिलना है अभी। वो बेचैनी से बोलती आगे आई थी। मिले तर्ज के सीधी लंबे स्कर्ट और ब्लाउज पहने वो रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ लिबास में थी। बाल हेयर बैंड लगा के खोल रखे थे, जो सियाह थे और कंधों तक आते थे। सब्ज आंखों में परेशानी थी। तालिया, सर स्टडी में है। तुम्हें अगर तनख्वाह वगैरह चाहिए तो मैम से बात करो, मगर वो भी कल सुबह। प्लीज मुझे अभी सर से मिलना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो कहकर तेजी से आगे बढ़कर सीढ़ियां चढ़ती गई। मुलाजिम आवाजें देता रह गया और ये जा वो जा ऊपर भाग गई। ऊपर भी इसी तरह की लॉबी बनी थी। सामने खुला सा लाउंज था, एक तरफ स्टडी का बंद दरवाजा। तालिया ने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और धकेला। स्टडी रूम में मेज के पीछे कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र चीनी नकूश वाले साहब बैठे सामने खड़े नौजवान से कुछ कह रहे थे। आहट पर दोनों ने मुड़ के देखा। तालिया ने खफत और परेशानी से सर दरवाजे से निकालकर इनको देखा। सर मैं आ जाऊं? वो नौजवान जो तंगु कामिल का पर्सनल सेक्रेटरी था मुंह बना के मना करने वाला था, मगर तंगु कामिल ने तकल्फन मुस्कुरा के इसे इशारा किया। आ जाओ तालिया। सेक्रेटरी चुप हो गया। तालिया झिझकती नजरें झुकाए अंदर दाखिल हुई। इनके ऐन सामने आकर इसने निगाहें उठाई। सर मुझे बात करनी थी। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। हाँ बोलो, मगर जरा जल्दी, उन्होंने कहने के साथ घड़ी देखी। सर मेरे रेस्टोरेंट एक आदमी आज आया। इसने मुझे कहा कि मैं आपके घर चोरी करूं। वो एक ही सांस में तेज तेज बताती गई। तंगु कामिल चौंक के आगे हुए। सेक्रेटरी का भी मुंह खुल गया। जब तक इसने बात मुकम्मल की वो दोनों हर शय भूल चुके थे। इसने बताया वो कौन था, किसके लिए काम करता था, नाम क्या था? ताबड़तोड़ सवालात के तेज बोछार से लड़की कदरे हरासा नजर आने लगी। फिर बज़ाहिर हिम्मत करके गर्दन और कड़ाई। नाम नहीं बताया से सर, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसका लैपटॉप आपकी स्टडी में है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग किसी का लैपटॉप चोरी नहीं कर सकते, है ना? ताइदी नजरों से उसने बारी बारी दोनों को देखा। सेक्रेटरी ने फौरन मालिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों चुराएंगे? बल्कि हो सकता है वो तुम्हारे हाथों मेरा कंप्यूटर चोरी करवाना चाहता हो। तंगु कामिल तालिया को देखकर पूरे वसूख से बोले तो इसने तसल्ली भरी सांस खारिज की। नहीं सर, इसने मुझे लैपटॉप की तस्वीर भी दिखाई थी। वो आपके जैसा नहीं था, सफेद सा था। इसने बोला यही है वो। तालिया ने एक तायराना निगाह अतराफ में डाली। तुमने बहुत अच्छा किया तालिया, जो मुझे आगाह कर दिया। वो तो सैफी अंदाज में से देखकर बोले थे। वो मुस्कुरा दी। सेक्रेटरी तेजी से बुक शेल्फ की तरफ गया और बारी बारी दराज खोलने लगा। किताबें इधर उधर पलटाई। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर लैपटॉप प्लांट किया हो, हमें इसे फौरन ढूंढना होगा।
تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفتر انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی۔ یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے دریزہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر، یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ۔ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ اسے جھڑک رہے تھے۔ تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہیں ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکا اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی۔ گن، کاغذ، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے دیکھا۔ تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے موڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا، اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے، پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں؟ واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو، اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو رکو، یہ کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو! وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیوں دیکھیں؟ بھائی، اصل مالک کو معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی، پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچے بیٹھ گیا۔ تالیہ گگو کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بھجے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے اپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پر پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ کہاں آیا، کیسے ہے، اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے، تو سمجھنے دو نا۔ اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوشامدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ سب تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بدلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں یہ اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پر کرتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا، وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔
زیادہ بک بک نہ کرو. جو چیزیں اس کے توسط سے ملی ہیں ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے. وہ اسے ڈپٹ رہے تھے. وہ تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ لینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ